سطحی قسم کی سوچ. تمہیں اللہ جنت کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، تم چند ٹکوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھے. وہ کہاں جنت اور کہاں دنیا کی یہ میل کچیل کو ہے مقابلہ. سطحی افکار نہیں، افق فکری مومن میں ہونی چاہیے، بلند سوچ. جب یہ بلند سوچ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان شہوت کا شکار ہوتا ہے. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اچھا جی آپ شادی کہاں کر رہے ہیں، ویسے تو نماز نموز نہیں پڑھتی، کر رہا ہوں نیک میں کر ہی لوں گا. آپ تم بڑے ماشاءاللہ نیک ہو جو اس کو کر لو. سلف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا، ایک خارجی عورت سے شادی کی کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا، وہ خود خارجی بن گیا. تعجب کی بات ہے 20 سال اس کی زندگی گزری، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھا لوں گا. میں کیسے آپ پڑھا لو گے؟ جب چیز جو ہے وہ جب خریدنے جاتے ہو تو ٹوٹی ہوئی چیز آپ لے آؤ کہ میں اس کو بنا کے ٹھیک کر لوں گا. کمال نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کیا کریں. ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے والدین کی خواہشات کی بھینٹ چڑھتی ہیں تو بعض نیک عورتیں اور نیک بچیاں بھی چڑھ جاتی ہیں. نماز پڑھنے والی بچیاں، کیسی بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، کیسی اللہ نے ان کو نیکی کی عادت دی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتی، معاشرہ ان کا گواہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار والدین اٹھتے ہیں ایسے شخص سے شادی کریں گے، اور حرص کیا ہے، تما کیا ہے، مال آ جائے. نہ مال ہی ملتا ہے نہ دین ہی بچتا ہے. وہ سب سے پہلے ظالم اٹھتا ہے تو کہتا ہے تم ذرا مصلی کے قریب جا کے دکھانا، تم ذرا پردہ کر کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں. لو لے لو مال. جو دین کو ترک کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے کبھی چین نہیں پائے گا دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو بیٹیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں. انہیں عبداللہ ابن عباس کی بات کبھی یاد نہیں آتی جو کہا کرتے تھے جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا. 40 سال ہو جاتے ہیں بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ بس جی کوئی مل نہیں رہا. کمال ہے، اللہ کی اتنی پیاری مخلوق کتنی زیادہ ہے، مسلمان موجود ہیں، مل نہیں رہا. آپ یہ کہیں میرے شیطان کی ہوس جو ہے جو میرے دماغ میں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پیسہ نظر نہیں آ رہا، جس سٹیٹس کی دوڑ میں اپنے آپ کو اندھا کر چکا ہوں وہ مجھے چشمہ نہیں مل رہا جس کو میں آنکھوں پہ لگا کے سکون لینا چاہتا ہوں. آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے. ایسا ہی ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، 40 سے ابو ہوگی، بیمار ہوگی، ہاسپٹلائز ہوئی، باپ کو بلایا، لیٹے لیٹے باپ کے سر کو پکڑا، کہا ابا جان میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، بس جو بھی ہوا چھوڑ دیں، آمین پہلے کہہ دیں. باپ نے دیکھا کہ بیٹی تو بہت بیمار ہوگی، کہا بیٹا کرو دعا، آمین میں کہتا ہوں. فرمایا حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزواج، جس طرح تجھ نے مجھے آج تک شادی سے محروم رکھا ہے اللہ تجھے جنت سے محروم کرے. بددعائیں. اس ظلم کی چکی سے اپنے آپ کو بھی اولادوں سے نکالو. نسبت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، نسبت ہمیشہ. آج مسلمان اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ نسبت کے لیے 6 مہینے پہلے بات ہو اور نکاح کے لیے بعد میں ہو. اسلام نے ایسا کوئی تصور پیش نہیں کیا، ان تکلفات کی بات نہیں کی. اسلام یہ کہتا ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها. عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے اس کی منگنی آسانی سے ہو جاتی ہے، نسبت آسانی سے طے ہو جاتی ہے، اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس کو اولاد اللہ جلدی عطا کر دیتے ہیں. نیک لوگ یہی کہا کرتے تھے نحب الخیر ونجد فیکم الخیر، ہم خیر کو چاہنے والے ہیں اور خیر آپ لوگوں میں ہمیں نظر آئی ہے. ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خیر پہ جمع فرمائے. وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بہت اچھا پیغام ہے اور نسبت ہو جاتی. نکاح کے لیے گنتی کی 3 چیزیں: ولی کی اجازت، ولی کا ہونا، 2 عادل گواہ اور مہر. لا نکاح الا بولی وشاہد عدل. ولی کے بغیر، ولی کہتے ہیں باپ، باپ نہیں تو چچا ہے، وہ نہیں تو ماموں ہیں، عصبہ جو بن سکتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں. مجھے اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو مرتب کرنا ہے کہ میں اس کا استقبال صحیح طریقے سے کر سکوں، اور اس موسم کے جو خصائص ہیں، جو میزات ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کو سمیٹنے کے لیے میری پلاننگ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو کس وقت میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ میرے یہ 30 دن جو ہیں اللہ ذوالجلال اتنی قیمتی بنا دے کہ قیامت کا دن ہو میری من چاہت جو ہے اس کے مطابق میرا مالک جنت میں وہ مقام عطا کرے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت میں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے.
وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جب وہ چاہ کے سب کچھ خواہشیں ختم کر لیں گے پھر ہم کچھ اور بھی دیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق جہاں دیگر مسائل کو تفصیل سے بیان کیا، وہاں صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑا ہے جس پہ آج توجہ مسلمانوں کی ختم ہوئی۔ جب توجہ ختم ہوئی تو بہت ساری پریشانیوں نے انہیں گھیر لیا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیا اور وہ غیروں کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے نظام کو پسند نہ کیا۔ وہ نظام یہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، او مصحفا ورثه، او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه، او نهرا اجراه، او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی اس کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں کے لیے پیغام ہے۔ جس طرح اپنی تجارت کو فروغ دیتے وقت، اپنے بزنس کو قائم کرتے وقت، کھڑا کرتے وقت یہ سوچتے ہیں ہاں ایک مرتبہ تو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیپٹل کیا ہے اس کو یوٹیلائز تو کرنا پڑے گا، اور تاجر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے پہلے بازار میں کچھ پیسہ بکھیرنا پڑتا ہے پھر ہی اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹولز جو استعمال کیے جاتے ہیں تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک ایسا ٹول بیان کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ تجارت بڑھتی نظر آئے گی۔ آپ جب چلے جاؤ گے مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، نہ جانے کتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، یہ میرے رب کے علم میں ہے، لیکن قیامت کی دیواروں تک ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں اس اکاؤنٹ میں ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نیکیاں روزانہ کی بنیاد پہ تسلسل کے ساتھ ڈپازٹ بھی ہوتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں وہ درجات بلند ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔ اور وہ 7 طریقے بیان کیے۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں ہوگا اب وہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا، اس نے اپنا ٹینور مکمل کر لیا، اب تو اسے جزا یا سزا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو جزا لینے کے لیے یہ 7 کام کرتا ہے۔ علم رکھتا ہے تو علم سکھا دیتا ہے، علم رکھتا نہیں تو علم کو نشر کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس علمی بات کو نشر و اشاعت کے لیے علماء کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، نیک اور صالح بناتا ہے۔ یہ تو چلا جائے گا، اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ جتنی نیکیاں نامہ اعمال میں آئیں گی، بندہ پوچھے گا یا رب ما ھذا، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو میں نے عمل کوئی نہیں کیا تھا۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا، دعا کی، جس کو پہاڑ نیکیوں کا بنا کے نام اعمال میں شامل کر۔ قرآن مجید کا نسخہ چھوڑا، مسجد بنائی، نہر کھدوائی، کسی مسافر کا گھر بنایا، اپنے مال سے صحت کی حالت میں اس نے اللہ ذوالجلال کی راہ میں خرچ کیا۔ تم کی روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کی سانسیں جب منقطع ہوتی ہیں، یہ زندگی کی ڈوری جب کٹ جاتی ہے تو پھر 3 ہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، یا اس نے کو علم سیکھا جس علم کا نفع اس کے بعد بھی دنیا کو پہنچتا رہتا۔ علماء محدثین نے صحیح مسلم کے سے روایت کیے جو الفاظ ہیں صدقۃ جاریہ، اس سے مراد لیا ہے کہ یہ ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، مختص کرنا، قائم کرنا، روکنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وقف الدار، فلاں شخص نے اس گھر کو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے مختص کر دیا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبس الاصل وتسبیل الثمرہ، وقف یہ ہے
کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہے تو یہ میری ملکیت میں یہ چیز، لیکن اس چیز سے جو بھی پروفٹ مجھے آئے گا میں اسے اللہ ذوالجلال کی راہ میں وقف کرتا ہوں، وہ دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ابن مفلح بیان کرتے ہیں حبس مال للہ، کچھ لوگ مال وقف کر دیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی 1/3 یا جو اس کی استطاعت اور صلاحیت ہے اس کے مطابق میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا ہوں، یمکن الانتفاع به مع بقاء عینہ، کہ اس سے نفع جو آئے گا وہ امت کے اندر دین کو عام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس سے نفع لیا جائے گا۔ جس طرح مال کا نفع مجھے آئے گا میں اس مال کے ذریعے دین کو نفع پہنچاؤں۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک حقیقی نیکی کے مالک نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم يكن من احد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرہ، 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں جس کے پاس استطاعت تھی الا وقف، اس نے وقف کیا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں ہے فما اعلم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا مقدرة من الانصار والمهاجرين الا حبس ماله موقوفا لا تباع ولا تورث ولا توهب۔ 1,44,000 صحابہ میں سے میں کسی صحابی کو نہیں جانتا، وہ انصار میں سے ہو، مہاجروں میں سے ہو، جس کو اللہ نے طاقت دی تھی اس نے زندگی میں ہی اپنا کچھ مال وقف کیا 3 شرائط کے ساتھ، آج کے بعد اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ وراثت نہیں بنے گی، یہ ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يحبس اہل الجاہلیت فیما علمت، جاہلیت کا یہ رواج ہی نہیں تھا، جاہلیت میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ ومن خصائص الاسلام، یہ اسلام کے خصائص میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ سب سے پہلے سیدنا مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی زمین کو ہی وقف کر دی۔ سیدنا مخیریق سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول سب سے پیاری زمین خیبر میں مجھے ملی ہے، اصاب ارضا بخیبر، یہی سب سے عمدہ ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا وقف، اس شرط پہ وقف کیا لا تباع ولا تورث ولا توهب، اس کو کوئی بیچ نہیں سکے گا، یہ میری اولاد میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہو سکے گی، یہ ہبہ نہیں ہو سکے گی۔ لا جناح على من وليها ان يأكلها بالمعروف، شریعت نے اجازت دی ہے جو وقف کر رہا ہے اگر اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے معروف طریقے سے وہ بھی کھانا کھا سکتا ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ وَيُطْعِمَهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وہ اپنے دوستوں کو کھلا بھی سکتا ہے لیکن اپنی جیب کو نہیں بھرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو اروہ دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اپنی زمینوں کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، عقبہ بن عامر، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص، ان تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زمینوں کے مالک تو نہیں ہیں، گھر ہمارا ہے، یہ بھی گھر ہے، ان گھروں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے آج سے، اور عصر کی نماز آپ جو ہے
جب ایک چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا تو آپ عصر کی نماز پڑھتے، اور کب پڑھتے؟ والشمس حیہ والشمس نقیہ، سورج ابھی زندہ ہوتا، چمک رہا ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں اوالی جگہ جو مسجد نبوی سے ایک سائڈ پہ ہے، ہم اس سائڈ پہ 3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے عصر کی نماز پڑھ کے آ جاتے تو سورج ابھی بھی چمک رہا ہوتا تھا۔ اور ساتھ آپ نے وعید سنائی، جو بندہ عصر کو لیٹ کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، فقام ينقر نقر الغراب، اور اٹھ کے کوے کی طرح اپنی چونچ کو زمین پہ مارتا ہے، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص وہ شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آکے، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ایسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں خربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے خربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو؟ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن اور حدیث یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو
تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اس نے اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں، اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے،
جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153 نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ
وبحمد، اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا، تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کو ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دی۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند سمجھت، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے سن مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں۔ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ان عذابوں میں مبتلا ہے، ان محرومیوں کا سامنا ہے اتباع چھوڑنے کی وجہ سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے۔ انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، میں حوض کوثر پہ آؤں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن جو آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ایسے لوگ کچھ آئیں گے جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔
فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ آئیں گے جو وضو کرنے والے ہیں، قیامت کے وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ نمازی تو ہوں گے، لیکن آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فیحال بینی وبینہم، ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے، انہوں نے کس کس طریقے کو اختیار کر لیا۔ اس وقت سرتاج رسل فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، جنہوں نے میرے بعد من غیر بعدی، میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد نئے نئے طریقے اتار لیے اپنی زندگیوں میں۔ میرے بھائیو اس وقت کہاں جائے گا انسان؟ اس لیے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا ہے بدبخت کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر سکتا؟ قال من اطاعنی دخل۔ زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ، جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی، چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے۔ اللہ عز و جلال کسی کو آزماتے نہیں ہے، یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کس طرح یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں، میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کون ہے آپ؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے تو ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ عز جلال فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے۔ اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالے۔ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ ہی اسے دیتا ہوں۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ، میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں حرکت بعد میں ہوتی ہے، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے؟ آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر کیا ہے؟ پوری زندگی ہم نے تو آنا ہی نہیں۔ اور کوئی بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ بھی دیتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا ہے، سارے گئے، مر جائیں گے اگر رہیں گے، کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ عز و جلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اب والدین سے بھی مل لو، کچھ ان کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو۔ اکیلے رہ کے عیاشی تو کر لی ہے اور عبادتیں بھی کی ہیں، ایک عیاشی، اس کو عیاشی میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، اردو پنجابی کا نہیں، ایک تعایش اور عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے مل کے زندگی گزاریں، یہ اصل زندگی ہے۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے۔ اس مومن سے جو اکیلا رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ رحمت کا جب میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آئیے اپنی بات کی طرف، تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ عز و جلال سے رزق بھی مانگتا ہوں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ
كان الإنسان قتورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دے دو نا تو آپ ساری دنیا کو مار دو، خرچ ہی نہیں کرتے۔ بخل اتنا تمہارے اندر آ جائے گا اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں، دنیا زندہ نہیں رہے گی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری نہیں۔ بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل، کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ مال کا بخل، مشورے کا بخل، نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے ہم چکے کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کبھی لوگ آ جاتے ہیں دعا کر دیں نقصان بڑا ہو گیا، تو مجھے ایک واقعہ نا بہت سبق دیا۔ ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا تو دعا کیجیے۔ میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کہے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی۔ تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نیک لگتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے پہلی صف میں، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا، لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے؟ کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے، خاصی ایک اماؤنٹ۔ میرے دل میں آیا کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ اس نے جب وہ کلیریفیکیشن دی، میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی کیا بتاؤں، پچھلے سال 1,85 لاکھ روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میری پریشانی ڈیزالو تو ہوگی، یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ کنکریاں بچے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہیں وہ گھر کا سامان پھینک کے چل جاتے ہیں، وہاں سے رزق تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو۔ ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں، تیسری ملے تو مزہ ہے۔ اور تعجب کی بات ہے ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے منہ کو بھرے گا، آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے۔ اور آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ 22 گرام کی روح، یہ 2.25 تولے بنتے ہیں تقریباً، روح کو جو آج ڈیفائن کرنا چاہے یورپ نے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد ہم نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوتا ہے۔ یہ روح جس دن نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، سٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ یقین مانیے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا میں یغدیہ و میں یعشی، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، یعنی 2 ٹائم کا جس کے پاس کھانا ہو اور وہ بیمار نہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس آ گئی ہیں، تو جس کے پاس اگلے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا رہے، اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا۔ اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ عز و جلال جیتیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اور اللہ اتنا نہ دے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آج ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ۔ اس لیے بلال سے کہتا ہے انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدہ ام سلمہ سے کہا تھا لا توعی فیوعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کرو اللہ بھی گن کے دیں گے۔ یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اور امام زہری کی بات سن کے اور پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ
درم و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کا، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں۔ لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا، خدمتیں بدلا نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں ہی خدمت کرتی ہیں خامدوں کی۔ جو خامد تعامن کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعامن سے بڑھ کے خدمت تک پہنچ جائے اور وہ کام جو عورت نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا پولائٹ لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا، انڈرسٹینڈنگ، رن مرید نہیں، ماشاءاللہ تعامن میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال پہ توکل سکھایا۔ پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بندہ نیک تھا، فوت ہو گیا، 2 بچے اس کے، 2 بچے ہیں اور خزانہ اس نے دیوار کے نیچے دبایا ہے۔ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ میری اور آپ کی بھی بننی۔ 1 ارب نیک لوگ جمع ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا، 1 ارب صحابی جمع ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے ایک نہیں 2 پیغمبروں کو، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو آرڈر دیا، جاؤ میرے اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا، دیوار تم بناؤ مزدور بن کے۔ پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھڑاتے قوت تو تھی، وہ ایک لگا بیٹھے اس کو اور وہ بندہ مر گیا۔ بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا۔ جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، بھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس، صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے اور پاؤں میں جوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ 2 بچیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے۔ پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ہم سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا۔ آگے بڑھے، صلاحیت کو نیکی کرے استعمال کیا، پتھر ہٹایا، پانی پلایا، واپس پاؤں جب جلے توڑ کے درخت کی طرف آئے، چھاؤں میں کھڑے ہو کے ایک دعا کر دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں تیری رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 خوشخبریاں صرف 2 کلمات پہ دے دی۔ خوشخبری کیا دی؟ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، آپ نے پانی پلایا۔ جب وہاں پہنچے تو صرف بدلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سب سے پہلا پیکج تیار ہو رہا ہے، کانٹریکٹ سائن ہونے لگا ہے۔ ہمارے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور سوچتے ہیں پتہ نہیں اب اگلا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ بہت سارے 3 مہینے سے پہلے چیزیں روک لیتے ہیں، نہیں رک جاؤ، پتہ چل جائے لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 8 حجج، کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے کہ 8 سال تک آپ میرے پاس کام کریں گے، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، اور 8 سال اگر کام کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا۔ کھانے کا مسئلہ بھی حل، مکان کا مسئلہ بھی حل، 8 سال نوکری پکی ہو گئی، اور ساتھ نبی کی بیٹی اللہ ذوالجلال نے نکاح میں دینے کی ایک خوشخبری سنا دی، نکاح ہو گیا۔ اس کے لے کے جو ہی چلے ہیں، ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے 5واں انعام نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ آج یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے آیتیں؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہو جائے گا، اور میرے بھائی کسی چودھری سے انسان تعلق جوڑ لے، وہ نہیں چھوڑتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کیسے پیچھے ہٹوں، لوگ کیا کہیں گے، تو
تو میری رب سے جو تعلق جوڑ لے تو اللہ اسے ضائع کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے وعدے جو ان میں کوئی خلل آ جائے گا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی وعدے سچی کرنے والا ہے؟ اللہ پہ ایمان اور توکل اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رحمت سے مراد جہاں رزق ہے، رحمت سے مراد بارش بھی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کو نازل کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ عز و جلال بارش کو نازل کرتے ہیں وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی اس رحمت کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ ہریالی جب آتی ہے لوگوں کے چہروں پہ بھی شادابی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ تو میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں تو اسلام بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی مانگتے ہیں، رزق کی فراوانی بھی مانگتے ہیں اور بارشیں بھی مانگتے ہیں، اور وہاں ہم ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت بھی مانگتے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوکلون۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو بتاؤ اگر مصیبت آ جائے تو وہ ٹال سکتے ہیں، اور اگر اللہ عز و جلال آزمائش سے تمہیں بچانا چاہے تو کوئی تمہیں آزمائش دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو رحمت سے مراد مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچنے کی التجا ہے، اور اللہ مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت جب ہم طلب کرتے ہیں تو پھر ہم دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی رب سے التجا کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اگر اللہ عز و جلال دشمن سے تجھے پریشان کروانا چاہیں تو تم بچ سکتے ہو، اور اگر دشمن سے تمہیں بچانا چاہے دشمن کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا کارساز اور ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ عز و جلال کی محبت، اللہ عز و جلال سے حسن ظن، اللہ عز و جلال پہ توکل، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کو کم نہ کیجیے گا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ رحمت سے مراد صرف دشمنوں سے بچاؤ نہیں، بلکہ رحمت سے مراد اللہ عز و جلال کی محبت بھی ہے۔ اللہ عز و جلال کی وہ خصوصی محبت ہے جس سے انسان کی زندگی میں لذت آتی ہے، اس کو پریشانیاں کبھی پریشان نہیں کرتی، بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پریشان لوگ بھی ان سے ملاقات کر کے پریشانی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی ہوتی ہے۔ اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے لو علم الملوک ما فی ایدینا لجادلونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا ہمارے دلوں میں سکون کتنا ہے دین کی وجہ سے تو یہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے دوڑے، یہ سکون ہمیں دو، ملے گا پھر بھی ان کو نہیں جب تک یہ عبادت نہیں کرے۔ یہ خاص سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، اللہ کے احکامات مانے، اللہ نے خاص قسم کا سکون ان کے دل میں رکھ دیا ہوتا ہے، خاص قسم کی تسلی، خاص قسم کی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھی ہوتی ہے، مطمئن رہتے ہیں، ان کو پریشانی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں آتی ہیں ایسی پریشانیاں، لیکن کبھی ان کے دل میں استقرار نہیں پکڑتی۔ امام غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے، انبیاء کو بھی پریشانی آئی، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ بھلا کیوں؟ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ جب تک ہم انسان ہیں پریشان ہوں گے، لیکن مستقل پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ مومن ہو اور اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج انتحار کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں تو کینیڈین کرتے ہیں، امریکن کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی عالم ربانی نے بھی خودکشی کی ہو؟ کبھی سنا آپ نے کسی قاری نے بھی، کسی حافظ نے بھی کی ہو؟ کیوں بھلا؟ وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے، ان کو چین نہیں ہے۔ آخر مایوس ہو کے کہتے ہیں شاید جان چھوٹ جائے، مر جاتے ہیں، لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ اگر اس طرح جان چھوٹتی ہوتی تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو سمجھایا اور حدیث بھی، اور 3 باتیں زندگی کا پیغام سمجھیے۔